مولانا ایک دینی رسالے میں نے پڑھا کہ جی حکومت عطیہ خدا بندی ہے، اس کے بارے میں ذرا تشریح فرما دیں۔ سوال کون سی چیز عطیہ خدا بندی نے پوچھے کہ رزق عطیہ خدا بندی نہیں ہے، مگر اس کے لیے کوشش نہیں کرنی پڑتی۔ عطیہ خدا بندی کا مطلب یہ ہے کہ وہ آسمان سے ہوتے گئی علم عطیہ خدا بندی ہے، مگر اس کے لیے دن رات لوگ پڑھتے ہیں، اسکولوں کالجوں میں داخلہ لیتے ہیں۔ حکومت کے لحاظ سے انہوں نے شاید کہا کہ جو بھی حکمران آتا ہے وہ اللہ کے اس کو اللہ کا عطیہ ہوتا ہے۔ نہیں، وہ نہیں کہتے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں بڑے بڑے اچھے ان میں ابو الحسن جیسے جو پھر گیا بش کو کس کا دیا ہے، ٹونی بلیئر کو کس کا دیا ہے، یزید کو کس کا، یزید کو کس کا، انہوں نے اس وقت یہی آیت پڑھی تھی قل اللہم مالک الملک، یہی آیت دربار میں اس نے پڑھی کہ حسین کو یہ نہ پتہ لگا کیا۔ اگر یہ منطق ٹھیک ہے جیسے جن صاحب نے فرمایا، پھر تو موسیٰ علیہ السلام ہارون سب جھوٹے ہیں، فرعون اور نمرود جن سے وہ اللہ کے پیارے تھے جن کو تخت ملا ہوا، تو بالکل دین انہوں نے بیٹا اوٹ دیا، ذہن زمانہ خراب کر دیے۔ اب یہ بڑی خوشی سے بیان کرتے ہیں کہ ہمیں تو روس بھی سوچتے ہیں دیتا، ہم سے کرایہ نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں کرو تبلیغ۔ وہ جو اب کہہ رہا کہ یہ صوفیزم پھیلاؤ، یہاں بھی ایک بدن بنا دیا اور اس کے صدر بنا دیا چودھری حجاز کسان کو، وہ صوفی اعظم ہے اور یہ صوفی ہے، یہ بھی لوگوں کو ڈبوئیں کہ کیوں کسی کو چھیڑنا، بس خود مر دو، کسی کو مار دو، جب جا کے خود مر دو۔ اگر یہ مخلص ہوتے ہیں صوفیزم میں تو وہاں بھی کچھ کرنا پڑتا ہے، وہ بھی ایسے نہیں ہے، نہیں دھوکہ ہی بس، ہر دفعہ دھوکہ۔ یہ جو ہے نا یہ بھی دھوکہ ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جیسے حکیم صاحب نے فرمایا نا، جو سچے صوفی تھے نا، اس گئے گزرے زمانے میں بھی وہ میدان میں نکلے۔ الجزائر میں ہم دیکھتے ہیں سید عبدالقادر الجزائری ہے، یہاں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ ٹکر لی انہوں نے فرانسیسیوں سے اور انگریزوں سے، اور مریدوں کو بھی کہا کہ آج نفل پڑھنے کا وقت نہیں ہے، گھوڑوں کو کھڑکھڑا کرو اور فوجی وردیاں پہنو، مگر یہ تو ہر طرف دھوکہ ہی دے رہے ہیں۔ صوفی بھی وہ نکالتے ہیں جو بالکل گائے کو دے دے، یہ صرف سلانے کے لیے دے رہے ہیں، یہ دوری دے رہے ہیں۔ شیخ احمد فرندی رحمۃ اللہ علیہ ساری صوفی نہیں تھے، ولکار دیا انہوں نے اکبر کو اور جہانگیر کو، اور بعد میں اور ساری سلطنت جو تھی وہ اس کو جھکنا پڑا۔ شاہ جہان جو تھا وہ خود مرید ہوا اور اورنگزیب بعد میں نکل آیا، ایک بندے کا کھڑے ہو گئے، ورنہ دین الہی اس کی طرح ہی اس وقت نکال لیا تھا روشن خیالی، اور اب تو کوئی بھی نہیں اس کو میسر ہے، اس کو ابو الفضل الخاجی جیسے آدمی میسر۔ حکیم صاحب بتائیں گے آپ کو کہ تفسیر جو اس نے لکھی ہے سوات الالہام عربی میں، پوری کتاب میں نقطے والا حرف نہیں آیا، اور ذرا بھی آدمی اٹکتا کہ یار یہ سوچ کر لکھ رہا، ایسا عالم تھا جی، مگر گمراہ ہو گیا، دین نیا نکال دیا۔ سلام شروع ہو گیا السلام علیکم کی بجائے اللہ اکبر، اکبر کا نا نام حرامی کا جلال الدین کا، تو دوسرا کہتا جلا جلالہ، بات وہ رہتی اللہ اکبر، اشارہ ادھر ہوتا اللہ اکبر، اکبر جلال الدین جلا جلالہ۔ خنزیر محل کے نیچے بندھوا لیے، صبح ہی سارے اٹھ کر ان کی زیارت کرو، ہاں دین کا دشمن ہو گیا، مگر صرف ایک فقیر کھڑا ہو گیا، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اس نے کہا یار یہ بے غیرتی ہو گیا، سارا ملک بستی میں بیٹھا، جاسوس خبریں دیتے رہے، اکبر تو مر گیا، پھر جہانگیر نے کس طرح قید کیا، نظر بند کیا، گرفتار کر کے اپنے ساتھ ساتھ پہنچ کے جہاں کیمپ ہوتا لے جاتا رہا، پھر گوالیار میں بند کر دیا۔ اس زمانے میں جو خط لکھے حضرت مظاہر ثانی، جو لوگ گزرتے ہیں مصیبتوں سے، جیسے مولوی صاحب گزرے، دین کا پتہ ان کو، اسی کو مولوی صاحب نے کہا نا کہ جو قرآنی سلوک ہے نا وہ حجروں میں نہیں، وہ درویشی ہے، وہ کام کرو راستے میں منظریں آ جائیں گے، اوٹ بھی آئے گا، طائف آئے گا، خود آپ کو پتہ چلتا جائے کہ یہ موقع تھا جب آتے ہیں اتنی، قرآن خود سمجھ میں آتا ہے، تفسیریں کیا بتائے گی، ہاں۔ تو مجاہد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے وہ خط ہے، ہر مصیبت جگہ پڑے، صرف کوئی بھی نہیں، ہم بھی جو پڑے، فرمایا ساری عمر میں نے قرآن پڑھا، اللہ کو یاد کیا، مگر کبھی وہ لطف نماز میں نہیں آیا جن مصیبتوں میں آ رہا، جب میں یہ دکھ اٹھا رہا ہوں اب پتہ چلتا ہے کہ اللہ کس سے دعا کرنے کا کیا مزہ آتا ہے اور قرآن سے کیا نقطہ ہے، تو اللہ مدد کرتا ہے، مگر جو لوگ اٹھ کرے تو عطیہ تو ہر شے ہے بھائی، مال و دولت ہے، علم ہے، جو بھی چیز ہے اللہ ہی دیتا، اور اس کے بھی محنت تو کرنی پڑتی،
وہ دوسرے لوگ جو کہتے ہیں بےایمانوں وہ نہیں، یہ دینداروں نے گڑھی ہے بات، تبلیغیوں نے کہ نہیں بس نیک بندو خود بخود ہی حکومت مل جائے گی، حکومت خود بخود نہیں ملے گی، اس کے لیے بھی جو حکومتوں پر بیٹھے ہیں وہ نہیں لینے دیں گے، آخر مقابلہ کرنا پڑے گا۔ ہاں مدینہ شریف میں پہلے جا کر اللہ کے رسول علیہ السلام کو بیعت لے کر جہاد کا حکم دینا پڑے گا۔ جو پہلے بیٹھے چمچائی تھے وہ آرام سے دے دیں گے پلیٹ میں رکھ کر تو لے لو، ان سے چھیننے کے لیے پنجہ آزمائی کرنی پڑے گی۔ عطیہ خداوندی تو ہے ہی، مگر عطیہ اس طرح ہوتا نا، جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ راتوں کو جاگتے ہیں، کتابوں میں غرق ہو جاتے ہیں، پھر اللہ کی طرف سے عطیہ ملتا، علم حاصل ہوتا۔ رزق کے لیے دن رات لوگ لگے ہوئے ہیں، کارخانے کھولے ہوئے ہیں، ملازمتیں کر رہے ہیں، وہ انتظار کرتے ہیں کہ ارے سے روٹی پکی پکائی کرتے، دین کے ساتھ ٹھٹھے کرتے ہیں یہ لوگ، کہ کرنا کرانا کوئی نہ پڑے۔ اس میں دو الفاظ ہیں کہ دین کی، اس میں اسلام کی پہلی حالت اور درمیانی حالت، یہ دونوں کا نہیں ہے، اس سے کیا بناتے ہیں؟ اسلام کی پہلی حالت اور درمیانی حالت، اس پہ نہیں روکی جانا، آگے جانا۔ ہاں وہی بات کہ اللہ کے رسول نے پہلے جو ایک دعوت دی نا ریاض صاحب، اپنا نظریہ پیش کیا، دلائل دیے لوگوں کے، معقول آدمی جو تھے وہ قائل ہو گیا، عوام کو تو سمجھ نہیں آتی، وہ تو کہتے ہیں یہ کیسے ہو جائے گا انہونی باتیں، وہ تو جس دن ہو جاتا ہے اسے نہیں مانتے ہیں کہ بھائی ہو گیا۔ عقل مند آدمی جو ہے نا وہ سوچ کر مان جاتے ہیں، جیسے مکہ میں 200-300 آدمی قائل ہوا، مگر بعد میں اللہ تعالیٰ نے پھر مدینہ والے بھی دے دیے، تو جو ابتدائی باتیں تھیں صرف دعوت اور تبلیغ کی موعظوں کی، ان سے آگے پھر جہاد کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ مزاحمت تو ہوگی نا، مزاحمت کے بغیر تو کوئی آرام سے نہیں اپنا تخت چھوڑے گا۔ جی صاحب